بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر جلسہ ڈاکٹر سید عبدالعزیز صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند شیخ اصغر علی امام مہدی صاحب اور جمعیت اہل حدیث ہندوستان کے اور صوبائی جمعیتوں کے عمرا، نظماء، ذمہ داران، عوام و سامعین و حضرات، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے حقوق انسانی کا تحفظ اور ائمہ کرام اس موضوع پہ تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنے وقت میں اس موضوع کی کما حقہ وضاحت کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، عزیزوں اور دوستو، اگر حقوق انسانی کی تعریف کی جائے تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت دنیا میں حقوق انسانی کے سب سے بڑے لٹیرے اور غاصب ہیں، جن کے نزدیک اگر ایک فلسطینی پتھر چلاتا ہے تو یہ ظلم ہے، اور ایک یہودی اگر ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتا ہے تو حقوق انسانی کا تحفظ کہا جاتا ہے یا آزادی کا حق کہا جاتا ہے۔ ایک تو تعریف ان کے ہاں حقوق انسانی کی ہے، ایک تعریف اقوام متحدہ نے سن 1948 میں ترتیب دیا تھا۔ حقوق انسانی کی اصطلاح یہ نئی اصطلاح ہے، شریعت کے اندر یہ اصطلاح پہلے سے موجود ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حقوق انسانی کی اصطلاحات رائج کی، دنیا میں جب دیکھا کہ کہیں وہ نشانے پر نہ آ جائیں یا ان کے ہمنواؤں پہ ظلم نہ ہو جائے تو اس طرح کے قوانین وضع کیے۔ اس کے باوجود نئی اصطلاح میں آپ دیکھیے کہ حقوق انسانی میں جائیداد کے حقوق، زندگی کے حقوق، ووٹ دینے کے حقوق، آزادی کے حقوق، سیاسی حقوق، اس طرح کی اصطلاحات رائج ہیں اور ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا پلیٹ فارم پوری دنیا میں انبیاء اور رسولوں کی دعوت کو پیش کرنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ جب اس اسٹیج سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو آسمان کی بلندی سے رب کائنات نے وحی کی شکل میں نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق جو بیان کیے وہ مراد ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق سے پہلی مراد، پہلا حق خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کے حق اور عزت و ناموس کا تحفظ۔ نمبر 2 والدین کے حقوق، نمبر 3 اولاد کے حقوق، نمبر 4 رشتہ داروں کے حقوق، نمبر 5 زوجین میاں اور بیوی کے حقوق، نمبر 6 حکمراں اور رعایا کے حقوق، نمبر 7 پڑوسیوں کے حقوق، نمبر 8 عام مسلمانوں کے حقوق، نمبر 9 غیر مسلموں کے حقوق، نمبر 10 یتیموں کے حقوق، نمبر 11 مسافروں کے حقوق، اور نمبر 12 فقراء اور مساکین کے حقوق۔ یہ ہے حقوق انسانی کا جامع تصور جو اسلام کے دامن میں موجود ہے۔ ایک بندہ
اگر ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو وہ کامل زندگی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ انسانی حقوق کا جو منشور اور دستور دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، پوری دنیا اپنی ساری انرجی اور توانائی صرف کر دے گی، وہ حقوق نہیں، ان حقوق کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی، یا اس کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگو سنو تمہارا رب ایک ہے، اور یہ بھی سنو کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بلند و برتر وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ بعض دفعہ بندہ شخصیتوں کو پہچان نہیں پاتا، دنیا میں حقوق کی ادائیگی کرنے والے غلطیاں کر سکتے ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ مبنی برحق ہوتا ہے۔ امام بخاری نے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا، آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ساتھی، لکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ساتھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما رأیک فی ھذا، اس گزرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا کہ ھذا من اشراف الناس، یہ تو قوم کے بڑے معزز لوگوں میں سے ہے، اگر سفارش کر دے تو سفارش قبول کر دی جائے، نکاح کا پیغام دے دے تو فوراً لوگ نکاح کا پیغام قبول کر لیں گے۔ آپ اتنی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے ایک دوسرا آدمی گزرا، آپ نے پھر سوال کیا ما رأیک فی ھذا، ابھی یہ جو دوسرا آدمی گزرا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ان کے ساتھی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا فقیر اور محتاج آدمی ہے، اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام دے تو وہ ٹھکرا دیا جائے گا، کہیں سفارش لے کر جائے تو اس کی سفارش بھی رد کر دی جائے گی، کہیں کوئی بات کہنا چاہے تو بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، سنو اللہ کے نزدیک یہ پچھلا شخص اگلے مالدار شخص سے وہ ویسے آدمی زمین بھر کر کے ہو وہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ابغونی فی ضعفائکم، تم مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے جو روزی دیتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ ہے انسانی حقوق کی ادائیگی کی تاکید کہ جو جس کا مستحق ہے اس کو اس کی امانتیں ادا کر دیا کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلین ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضيعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا کیف اضاعتها، امانت کا ضائع کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی ذمہ داری یا نہ اہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج دنیا میں حقوق و انسانی کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں نا اہلوں میں سے شمار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس دھرتی پر انسانیت کو شرمسار کیا ہے، جنہوں نے ناگاساکی پہ ہیروشیما پہ بموں کی بارش کیا ہے، جنہوں نے ایران اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، جنہوں نے فلسطین کے گھر و دربار کو اکھیڑ دیا ہے، آج وہی لوگ حقوق انسانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس سرزمین پہ دنیا پہ انبیاء کے قاتل ہیں، وہ قوم جس نے نبیوں کو قتل کیا، آج وہ قوم ان لوگوں سے مل کر کے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتی ہے، ان سے مل کر کے امریکہ اور اسرائیل کی زیر نگرانی اسلامی خلافت داعش کے نام سے قائم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہی لوگ
حقوق انسانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میڈیا کے اس دور میں جب حقائق چھپائے جا رہے ہیں، ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو سمجھا جائے اور اس کی ادائیگی کے بارے میں غور کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز کہ انسانی حقوق کو ادا کرنے کے لیے انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو دل صحیح رہتا ہے۔ اہل حدیثو، تمہاری تعداد جو اٹھ کر جا رہی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ دنیا میں تمہاری دعوت آندھیوں اور طوفانوں سے تیزی سے پھیلنے والی ہے۔ اگر تم آندھیوں اور طوفانوں سے ڈر گئے، دبک گئے، تو آج جو باطل جو ہے سر اٹھا رہا ہے، تم کیسے اس دعوت کو پھیلاؤ گے؟ حقوق انسانی کچلے جا رہے ہیں، تم آندھیوں اور طوفانوں اور کیا کہتے ہیں کہ گرد و غبار سے ڈر رہے ہو؟ کیا یہی ہے نبی کی محبت؟ یہی ہے حقوق انسانی کی دعوت کہ اپنی جان اور اپنے لباس کو بچانے کے لیے تم کرسیاں چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو؟ کل تم حقوق انسانی کو کیسے ادا کرو گے؟ اہل حدیثو، ذرا اپنے بارے میں غور کرو۔ اللہ نے بڑا عظیم منصب تمہیں ادا کیا ہے۔ حقوق انسانی کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلی چیز جو اس روئے زمین پر ضروری ہے کہ جب حقوق انسانی کی بات کی جائے تو دل میں سچائی ہو، اخلاص نیت ہو۔ دوسری چیز، دلوں کے اندر صفائی ہو، جن کے حقوق کو بیان کیا جائے۔ دل جب صاف ہوگا، نیتیں صاف ہوں گی تو اس کا رزلٹ بھی صحیح آئے گا۔ تیسری چیز کہ انسانی حقوق اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں جب حقوق کو ادا کرنے والا صرف کرسیوں پر نہ رہے بلکہ کرسیوں کے ساتھ عوام اور جنتا سے بھی جڑا رہے۔ اور چوتھی چیز کی یہ سعادت اس روئے زمین پر صرف انبیاء کو حاصل ہے کہ وہ اللہ سے بھی جڑے تھے، عوام سے بھی جڑے تھے۔ تعلق باللہ اور تعلق بالعباد دونوں ان کا مضبوط تھا، اور یہ خوبی اس روئے زمین پر صرف علماء اور ائمہ کو حاصل ہے جو اللہ سے بھی جڑے ہیں اور عوام سے بھی جڑے ہیں۔ بعض علماء کو اللہ نے ایسی مقبولیت دی جو وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے حصے میں بھی نہیں آئی تھی۔ اسی طرح سے حقوق انسانی میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ قد اعطى كل حق ذی حقہ، اللہ نے سارے حقداروں کو ان کے حقوق ادا کر دیے ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت الگ سے حق مقرر کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اللہ کے نظام کو سمجھ کر کے بندوں کو ان کے حقوق دے دیا جائے، ادا کر دیے جائے۔ ہندوستان کے اندر، ہمارے ہندوستان میں اہل حدیث سماج اور طبقے کے اندر بھی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا اہل حدیث ہو، حقوق انسانی کی باتیں کرتے ہو تو منبر و محراب سے یہ صدائیں بھی بلند ہونی چاہیے کہ یہ ظلم ہے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، اس لیے کہ اللہ نے ان کا حق مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح سے انسانی حقوق میں یہ بھی ہے کہ ظلم اپنی ساری شکلوں کے ساتھ حرام ہے۔ علماء چونکہ انبیاء کے وارث اور جانشین ہیں، عوام سے جڑے ہیں، ان کی باتوں پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اب جب وہ منبر و محراب سے بات بیان کریں گے تو وہ امانت داری سے بیان کریں گے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ سعودی عرب میں جب کہیں بم دھماکہ یا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا کہتا ہے کہ سعودیہ میں دہشت گردی کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن جب دہشت گرد کبھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور عدالتی شرعی عدالتوں کے ذریعے انہیں سزا دی جاتی ہے تو پھر وہی میڈیا کہتا ہے کہ شرعی سعودی عرب میں انسانی حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا یا وہاں شخصی آزادی نہیں ہے۔ گویا ان لوگوں کو حقوق انسانی کی کوئی فکر نہیں ہے، شخصی آزادی کی فکر نہیں ہے، انہیں توحید و سنت کی دعوت سے بیر اور فکر ہے، جس کی مثال بیرون ملک میں سعودی عرب ہے اور ہندوستان میں اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث ہے جو انبیائی مشن کے سچے جو ہے نمائندے ہیں۔ اور اسلام کا سچا تعارف، مکمل تعبیر و تشریح اگر چند لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے تو اہل حدیث کے سوا کوئی دوسرا جملہ وہاں پر نہیں سیٹ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو ہمارے لیے بامقصد بنائے اور ہمارے علماء کو، ائمہ کو اپنے منبر و محراب سے انسانی حقوق کا وہ منشور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسے بیان کرنے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔